آپ نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، حضور کی ساری حیات مبارکہ ہمیں شکر کا سبق دیتی ہے۔ ساری رات محبوب مصلی پہ کھڑے ہیں، مقدس قدموں میں ورم آ گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، مسلم کی حدیث ہے، یا رسول اللہ آپ اتنی ساری عبادت میں مشقت فرماتے ہیں، حالانکہ آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو معاف کرے گا، آپ کو تو اللہ نے بڑی عظمتوں سے مالا مال فرمایا۔ تو حضور فرمانے لگے، عائشہ آپ نے بتایا نا اللہ کا مجھ پر بڑا انعام ہے، تو پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میرا ساری رات کا قیام یہ شکر کے لیے، یہ میرا سجدہ شکر کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں حضور نے فرمایا، لوگوں مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے، میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور میرا رب میری سفارش کو قبول کرے گا، میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا۔ حضور فرمانے لگے، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھلواؤں گا، میں فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، سب سے زیادہ کثرت جنت میں میری امت کی ہوگی، میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا۔ فرمایا میں مقام محمود پہ رب مجھے کھڑا کرے گا، میں فخر کے طور پر۔ آپ کبھی دیکھیں تحدیث نعمت پر سرکار نے کتنا کچھ بیان فرمایا، میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا، میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا، میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا، کہاں کہاں کس کس رنگ میں حضور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کسی سے بھی ملاقات ہوتی ہے نا، اس کے پاس ساری چیزیں ہی ہیں، ایک کوئی نہیں، صرف ایک کوئی صحت نہیں ٹھیک، یا 5 بچے ہیں تو 4 سیٹ ہیں، صرف ایک نہیں سیٹ۔ لیکن وہ اللہ خیر کرے، ہمارے آنسو خشک نہیں ہوتے ہر وقت کی۔ او بھائی اتنی ساری نعمتیں ہیں نا، تو چلو ایک آدھ چیز جو ہے وہ ویسے ہی معاملہ اور طرف لے جاتی ہے، انسان کو رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ اپنی زندگی میں یہ شکوے سے نکل آئیں، مزاج شکر والا، طبیعت ٹھنڈک والی، طبیعت قرار والی۔ مجھے بڑا سفر کرنا پڑتا ہے اور مستقل طبیعت تھکی رہتی ہے، مستقل مسئلے 2 ہی تھے، عمر بھر حل نہ ہوئے، ایک نیند پوری نہ ہوئی، دوسرا خواب مکمل نہ ہوئے۔ مسلسل سفر کرتا ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی سفر کی اذیت کا کہیں ذکر نہ کروں۔ گھر میں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب آؤں نا کسی وقت، تو میں اترتا ہوں گاڑی سے، ادارے میں بھی یا گھر میں بھی، تو میں کوشش کرتا ہوں ذرا دوستوں سے مسکرا کے ملوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یار یہ کام بڑا سخت ہے، ہم نے نہیں کرنا، معاذ اللہ، یہ ڈڈ ہے۔ ہمارے بچے پتہ ہے وہ والا کام نہیں کرتے جو ہم کرتے ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ اسی گھر آ کے دسی دے تہاڈا ابا بڑی مصیبت دا شکار ہے، وہ پھر پوچھیے نا کام کی کرنا ہے، کہنے نے وہ نہیں کرنا جڑا تسی کردے ہو، اساں کوئی اور کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے اپنے کام کا انہیں شکر بتایا ہی نہیں کہ اللہ نے نوازا کتنا ہے۔ وہ ہمارے ہم مزدور بندے، بعض اوقات ایک دوست مل گئے، کہنے لگے جی جی میں تے مزدور آدمی ہوں جی ساری زندگی۔ تو میں کہا تو مزدور ہیں تے سر اونچا کر کے گل کر، نیواں تے وہ کرے جد کو کرپشن دے پیسے نے، تو کیوں نیچا سر کر رہا ہے؟ نیچا سر وہ کرے جس نے قوم کا مال کھایا ہے۔ تو سویرے محنت کر کے روٹی کماتا ہے، تو اونچے قد سے کہا کر شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، میں وہ کام کرتا ہوں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہترین روٹی اس نے کھائی ہے جس نے اپنے 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کھائی ہے۔ تو ناز کے ساتھ وقت گزاریں۔ کمزور پڑ جانا اور جناب پریشان ہو جانا اور کسی ہر وقت مزاج میں شکوہ، یہ بندے کو بے چین کر دیتا ہے۔ آخری بات سنیں، اور نوجوان زیادہ توجہ کریں میری بات پر، کبھی کسی بندے کو مایوس نہ کریں، اسے ایسی خبر نہ سنائیں جس سے وہ پریشان ہو جائے، کبھی کسی کو بدگمان نہ کریں، کبھی اس کے کسی اپنے کے بارے میں اس کے دل میں نفرت پیدا نہ کریں، کبھی نہیں۔ دوستوں کے بیچ یہ کام نہ کریں کبھی بھی۔ اللہ کے محبوب کا طریقہ پتہ کیا تھا؟ حضور محبتوں کا دوام کرتے، نبی پاک نا آپس میں پیار کراتے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام کے اندر خلاف واقعہ بات کرنا، جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے، لیکن حضور نے فرمایا 2 بچھڑے ہوئوں کو ملانے کے لیے اگر تمہیں ایسی بات بھی کرنی پڑے نا جو واقعہ کے خلاف ہے تو کر دو، اس پر تمہیں گناہ نہیں ہوگا۔ اگر 2 کو جوڑنے کے لیے، یعنی تم کہہ دو کہ یار ملا تھا تیرا بھائی تجھے بڑا یاد کر رہا تھا، کہہ دو، اگرچہ وہ بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن ان کے دل قریب ہو جائیں گے، اللہ راضی ہوگا تم سے۔
خلاف واقعہ بات کر. اور یار ایک دوسرے کو دوسرے کے نا قریب کریں. ایک دوسرے یہ کئی دفعہ خود قریب کرنے سے بندہ نہیں ہوتا. تھوڑا سا کوئی کہہ دینا کہ یارو تیرا یار بڑا یاد کردہ سی پیا, تو بندہ نام ہی ٹائم کڈنا ہوئے تام ہی کڈ لئیدا کسے لے. چلیں یار ملائیں, محبتوں کو فروغ دینا آپس میں. وہ نا آج کل اللہ خیر فرمائے بڑا خوفناک مسئلہ ہے, بڑا خوفناک. 3 بندے بیٹھے ہیں, ایک اٹھ کے گیا ہے تو 2 نے سر جوڑ لیا, اس کی غیبت کر رہے ہیں, حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ جس کی تو بات سن رہا ہے وہ بڑا ڈڈ ہے. جب تو اٹھ کے جائے گا وہ تیرا اس سے بھی برا حال کرے گا, اس سے زیادہ خطرناک تیرے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے گا, اس لیے کہ اس کے سامنے تعریفیں کر رہا تھا, جاتے ہی اس نے تباہی اتار دی. کبھی اس خوش فہمی کا شکار نہ ہو کہ جو آپ کے سامنے کسی کی غیبت کر رہا ہے وہ آپ کو معاف کرے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کبھی نہیں کرے گا, چونکہ اس کی عادت ہے. حضور محبتوں کو آپ دیکھیں نا کس طرح حضور نے عظمتیں بیان کی. جناب صدیق کی شانیں بھی بتائیں, حضرت فاروق کی عظمتیں بھی بتائیں, سیدنا عثمان غنی کی بات بھی کی, مولا علی کی شان بھی بتائی. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت صہیب رومی, حضرت بلال حبشی, حضرت عمار بن یاسر, ان سب لوگوں کی عظمتیں بیان کی. کیوں؟ کہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت بیٹھے. اس کا نتیجہ تھا, اس کا رزلٹ نکلا کہ حضرت بلال آتے تو جناب عمر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور اپنی کرسی پہ بٹھا کے کہتے بلال جب سے حضور کے غلام ہوئے ہو ہمارے تو امام ہی بن گئے. یہ محبوب نے عظمت کبھی. اور پھر ہمیں سب سے زیادہ تکلیف کن لوگوں سے ہوتی ہے؟ جو ہمارے زیادہ قریب ہوتے ہیں. حالانکہ ہمیں معاف سب سے زیادہ ان کو کرنا چاہیے جو ہمارے زیادہ قریب ہوتے ہیں. جو زیادہ قریب ہوتے ہیں وہی غلطیاں کریں گے نا, باہر سے آ کے کس نے غلطی کرنی. بعض اوقات دوست محبت سے ملتے ہیں, کہتے ہیں میں عمرے پہ جا رہا ہوں, کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو معاف کرنا. تو میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ میرے پاس تو آپ بڑے احترام سے آتے ہیں, معافی تو ان سے مانگے جن سے آپ کا روزمرہ کا تعلق ہے. ان لوگوں کے ساتھ بعض اوقات ہماری شکر رنجیاں ہوتی ہیں, تو ایک تو اپنی زندگی میں عزم پیدا کریں. یہ کچی پکی باتیں کرنے والے جوان جو ہیں نا, ان پر کبھی کبھی بڑا غصہ آتا ہے کہ یار تو اپنا قد دیکھ, تو آگے بڑھ, تو جد و جہد کوئی ارادہ تو کر, تو کمزور بات کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ دکھ آئیں گے, تکلیفیں آئیں گی, یہ ساتھ ساتھ ہی رہتی ہیں, اس سے کوئی بندہ بھی خالی. اور پھر یہ کہ ایک دوسرے کے درمیان صلح جوئی کی کوشش کریں. ایک سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان لوگ عداوتیں پیدا کراتے ہیں. دائیں بائیں والے لوگوں نے سائیڈ پہ ہو جانا ہے, انہوں نے اکٹھے رہنا ہے. اور جس گھر میں میاں بیوی کا سلوک نہ ہو, اس میں ساری نعمتیں بھی ہوں تو گزارا ٹھیک نہیں ہوتا, اذیت ناک زندگی. لیکن ساتھ والے کیا کرتے ہیں؟ وہ بڑا سخت رویہ اختیار کرتے ہیں, وہ بڑا لہجہ. وہ میری دادی ایک بات ہمیں سنایا کرتی تھیں, وہ کہتی تھیں کہ ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو لڑکا جو تھا ان کا وہ باہر سے آیا, تو وہ آ کے بیٹھ گیا. تو اب محبت کر رہی ہیں, سبق دے رہی ہیں, گھر کی کوئی بزرگ خاتون تھی, تو وہ اس کی اہلیہ کو کہنے لگیں کہ پتر جدو بندہ باہروں آئے پانی لے آئی دے, پانی پلا انہوں. تو کہتے وہاں ایک اور بزرگ خاتون بیٹھی تھی جو سمجھدار تھیں, وہ بچی اٹھ کے پانی لینے چلی گئی. تو اس نے کہا یہ تم نے نصیحت نہیں کی, یہ تم نے اس کے خاوند کے دل میں اس کی عداوت پیدا کی. بات تم نے بھلا کس طرح سمجھائی ہے؟ وہ سوچے گا کہ یار اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ میں آیا ہوں تو پانی پلا دے. یہ بات تمہیں اکیلے میں کرنی چاہیے, وہ تو اس سے دور ہو جائے گا ذہنی طور پر. تو کہتے ہیں پرانے لوگ اس قدر زیادہ باریک چیزوں کا خیال رکھتے تھے کہ عداوتیں پیدا نہ ہوں. لیکن یہاں لہجہ ہی اور ہے, انداز ہی اور ہے, لوگ فروغ ہی پتہ نہیں کس چیز کا کرتے. محبتوں کے فروغ کی کوشش کریں, دوستوں میں, گھر والوں میں, دائیں بائیں کوشش کریں لوگ جڑے رہیں. لوگوں کو توڑنے کی کوشش, اور یاد رکھنا جو بندہ لوگوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے نا, آخر میں خود اکیلا رہ جاتا ہے, وہ ٹوٹ جاتا ہے, تنہا رہ جاتا ہے, اس کا کوئی اپنا نہیں رہتا, کیونکہ اس کی کوشش ہی کچھ اور تھی, وہ کچھ اور کرنے نکلا تھا. وہ ایک شعر کسی شاعر نے کہا ہے اور غزل ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی. اس نے کہا تھا تمام عمر کے کانٹوں کی آبیاری پر عجیب شخص ہے گلشن کی بات کرتا ہے. خود ساری زندگی کانٹے بوتا رہا ہے اور خواہش اس کی یہ ہے کہ باغ بن جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ نے جو بیج بویا ہے, تمام عمر کے کانٹوں کی آبیاری پر عجیب شخص ہے گلشن کی بات کرتا ہے.
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں حاضر ہونا قبول فرمائے، ہماری غلطیاں معاف فرمائے، اور مالک کریم حضور کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔